پروگرام کھرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ کل ہم نے یہاں پہ سود کے اوپر اور اس کی لعنت کے اوپر جو ہے ایک ایپیسوڈ پیش کیا۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اوریہ مقبول جان، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں میمونہ مرتضی ملک صاحبہ سعودی عربیہ سے۔ آج ایک بڑے اسپیشل ہمارے گیسٹ بھی ہیں جو ایک رائے دینا چاہتے ہیں، اور کل کے پروگرام کے بعد انہوں نے مجھے کال کیا اور میں بڑا حیران ہوا کہ اس شخص نے بھی سود کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ اور وہ شخص کون ہے؟ وہ بہت ہر دل عزیز کیریکٹر ہے ہمارے، اور بہت ہر دل عزیز سپر سٹار سیلیبریٹی، جتنی اللہ نے ان کو عزت دی اور انہوں نے نام کمایا دنیا میں اپنی فیلڈ میں، وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے زندگی میں۔ جاوید میاں داد the former captain of پاکستان ہمارے ساتھ ہیں۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جاوید صاحب، کل آپ مجھے سود کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے، اپنی رائے دے رہے تھے، وہ ناظرین کو پلیز شیئر کر لیں۔ میں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت بات کبھی میں نے دیکھا نہیں، اور ایک دم لائیو یہ پروگرام آیا ہے، اور واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل حقیقت یہی ہے۔ میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ یہ پہلے جب میں کھیل رہا تھا اس وقت میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ ہم پیسے جو کما رہا تھا وہ میں فکس میں ڈال رہا تھا، مگر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب یہ چیزیں کچھ پتہ چلی، کسی نے بتایا، جس کو فالو کیا، اور واقعی یہی تھا کہ اگر آج آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ آپ رکھتے ہیں تو 5 سال میں آپ کا وہ 2 لاکھ ہو جاتا ہے، مگر 1 لاکھ روپیہ اگر میں اس وقت انویسٹ کرتا تو 5 سال میں وہ جو پیسہ تھا نا وہ 5 تھا، وہ 5-10 لاکھ ہوا۔ تو لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے یہ اینالائز کیا، اور میں نے یہ سوچا کہ آئی وش کہ کاش ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم انویسٹ کرتے، اور یہی ہمارے اسلام میں اور اس بتایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہنا تھا کہ تجارت کرو، وہ وجہ یہی تھی۔ سود کے مطلب یہی تھا کہ ہم اس کے اوپر قابض نہ بن جائیں، بیٹھ کے ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہمیں وہ پیسہ مل رہا ہے جو آج کل کے دور میں آگے جا کے وہ پینٹس لگنے لگتا ہے۔ تو اس وقت کیا تھا کہ لوگ انویسٹ کرتے تھے، لاکھ روپے کا کچھ نہ کچھ کاروبار کرتے تھے، جس کی وجہ سے 2-3 لوگوں کی نوکریاں لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ جو تھے وہ بے روزگار نہیں رہتے۔ تقریباً لوگ جو تھے، جو بزنس مین تھے، ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ اپنے بزنس کو کھلاتے جاتے تھے۔ وہ اسی لیے کہ سود سے بچنے کے لیے کہ اگر وہاں پیسہ رکھ کے ہمیں کچھ نہیں ملنا، تاکہ ہم اس سے تجارت کریں، ہمیں بتایا گیا۔ تو یہ تجارت کا جو سرکار نے جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ سود جو نہیں لے گا تو لازم ہے کہ وہ اپنے پیسے کو بینک میں خالی تو نہیں رکھے گا، وہ کوئی نہ کوئی کام کرے گا، جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں، پورے ملک میں لوگ جو ہے بے روزگار نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی، اگر آپ کے پاس دیکھیں 30% بزنس مین ہو اس ملک میں، اور 30% کا جو بزنس ہوگا، آپ کو پتہ ہے 70% اس سے فائدہ اٹھائے گا، کام کرے گا، روزگار ملے گا، اور یہ چیز جو ہے ترقی کی طرف جائے گی۔ اور جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا اس کے بعد ختم ہوگا۔ جب اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ یہ کرنے سے آپ لوگ اتر ہی جائیں گے، تو الحمدللہ جب سے مجھے یہ چیز ہوئی تو الحمدللہ میں بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ بھی بتایا تھا مجھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے یہ چیز پہ بالکل لعنت دے دی تھی، اور الحمدللہ آج بھی اس چیز پہ قائم ہوں۔ میاں داد صاحب، آپ میرے ساتھ رہیے گا ذرا۔ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ میمونہ، آپ نے سنا جاوید میاں داد کیا کہہ رہے تھے، اوریہ مقبول جان بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمارے دلوں میں کیا ایسا خوف ہے کہ ہم سودی نظام کو ریپلیس کرنے سے ہی ڈر جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مبشر، اوریہ صاحب، جاوید صاحب۔ دیکھیے، ہمارے دلوں میں خوف تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو کل بھی بہت اچھے سے واضح کر چکے ہیں، اور غربت کا خوف ہے، اور سوچتے ہیں کہ دنوں میں امیر ہو جائیں گے، عذاب مضاعفہ کئی گنا کر کے ہمیں حاصل کرے گا۔ ایک یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے مبشر، اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم بھوکوں مر رہے ہیں اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور یہاں ہمیں لینا ہی لینا ہے، تو کم از کم یہ کانسیپٹ مسلمانوں کا کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ حرام کر رہے ہیں، اس کو حلال کرنے کی اور مصلحت کیشی کرنے کی اور ضرورت بنانے کی اور یہ ڈائلاگس ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہیں کہ ہاں ہم اللہ کے دشمن ہیں،
ہم ایسے جنگ اللہ تعالیٰ کا ہم نے اللہ کے مقابل آنے کے لیے خود کو تیار کر لیے ہیں اور آئندہ بھی ہم اس کے لیے تیار رہیں گے، کیونکہ دیکھیے یہ تو ہماری بنیادیں ہی کھوکھلی ہو گئی نا. اس سے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ سود پہ پلیں، سود پہ پالیں، سود پہ بچے پڑھائیں، سود پہ گھر بنائیں، سود پہ کاروبار کریں اور اس کے بعد اللہ کے دوست بھی رہیں اور ہم اسلام کے نام لیوا بھی ہوں، اور اس کے بعد جیسے کہ آپ نے کل وہ متفقہ فتویٰ بھی دکھایا اس میں بھی مصلحت کیشی کا ہم استعمال کریں. دیکھیے خوف اگر ہمیں بھوک یا غربت کا ہے یا مفلسی اور تنگی کا ہے تو وہ تو ہمیں اللہ کی مرضی سے ہی حاصل ہوگی. یہ جو غنا ہے اندر کا غنا وہ سب سے بڑا قیمتی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور دنیا میں بھی یہ جو عذاب مضاعفہ کر کے گناہ کر کے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کے ذریعے ہی حاصل ہوگا، یہ ظلم ہے اور اس سے اللہ کا خوف مٹ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ تم لوگ اس چیز سے بچو، نجات حاصل کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. سورہ آل عمران کی آیت 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیت 29 میں بھی فرماتے ہیں کہ جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے گا تو اللہ کی نزدیک اس میں کوئی برکت اور افزائش نہیں ہے، اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ برکت والی چیزیں، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں. جیسے انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ مال ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ 700 گنا تک بڑھتا چلا جائے گا اور پھر بھی آخرت میں بھی اللہ کے پاس اس کا اجر رہے گا. تو یہ جو ہم اندر سے ہمارا ہوس اور حرص ہے یہ قبر کی مٹی ہی جا کے بھرے گی. لیکن پھر بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے وہ اللہ کے عذاب کے لیے خود کو تیار سمجھے. اور تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس بات کے لیے ہم تیار ہیں تو پھر عذاب الہی کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. بلکہ اس کے آخری حدیث کے آخری الفاظ ہیں پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زمین کے دھسنے کا، پیر تر پیر عذاب کا، زلزلے کا، ایسے جیسے موتیوں کی لڑی ہو ٹوٹ گئی اور دانے گر رہے ہوں. میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارا کمال کیا ہے. ہمارا کمال یہ ہے کہ آج آپ اگر کسی ایک جگہ ایک دکان میں 1 لاکھ روپے رکھنے جائیں نا تو کہیں گے ڈوب جائے گا. بینک ڈوبتا ہے تو پورے کا پورا ملک ڈوب جاتا ہے. اور ویسے ہمارے بینکوں کا جو حال ہے وہ ڈوبے ہوئی ہیں. یہ جو دبئی جب 2008 میں ہوا ہے لوگوں کے اربوں امریکہ میں لیمنز برادر وغیرہ اڑ گئے، اس کو کوئی نہیں رہتا کہ ادھر نقصان ہوگا. لیکن ہاں 1 لاکھ روپیہ جب یہ تو ایک پورے کا پورا پروپیگنڈے کا پورا حصہ ہے. ایک اور بات تو میں ریگولر لیکچر دیتا ہوں سود کے اوپر. میں یہاں ایک بہت بڑی پوش آبادی میں ڈیفینس میں یہاں آپ کا دفتر لے رہا تھا. ایک بندے نے مجھے سوال کیا کہ یہ ایک بیوہ جو ہے وہ بینک میں پیسے رکھتی ہے اور اس کو پینشن پیسے آتے ہیں اور ریگولرلی عزت سے کما رہی ہے، وہ اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اس محلے پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا کہ جو یہاں ایک بیوہ حرام سور کھا رہی ہے ان کی موجودگی. اللہ تو اس بستی سے پوچھے گا نا، اس کے یعنی پنچایتوں سے پوچھے گا، اسی محلے سے پوچھے گا کہ اس بیوہ نے وہاں رکھا ہوا تھا اور 20,000 25,000 روپیہ سور کھا رہی تھی وہ، اور تم لوگ چپ پر چین کی نیند سوئے ہوئے تھے. کوئی سسٹم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم خیرات دیتے ہیں اربوں روپے خیرات دیتے ہیں پاکستان. آپ کی ایک گھڑی جو ہے 500 روپے میں بک رہی ہو اور آپ کو ایک بندہ کہے نہیں میں اس کے 1800 دیتا ہوں تو آپ کہیں گے 1800 والے سے میں بیچوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جنت کے دروازے پر لکھے ہوئے دیکھا ہے کہ خیرات کے 10 درجہ اجر ہے جبکہ قرض حسنہ کا 18 درجہ اجر ہے. سبحان اللہ. دوبارہ فرمائیں دوبارہ. خیرات کا 10 درجہ اجر ہے اور قرض حسنہ کا 18 درجہ اجر ہے. یہ مستند حدیث. مستند حدیث. اللہ کہتا ہے یقرض اللہ قرض حسنہ، لوگوں کو قرض دے کے مجھے مقروض کرو. کون ہے جو اللہ کو مقروض کرے؟ آپ خود سوچیں کہ آپ آج کہہ دیں لیکن ہوتا کیا ہے؟ مذاق اڑایا جاتا ہے. قرض حسنہ کہا جی مانگے تو ہنس پڑو، اور یہودی فری میں کر رہا ہے. فری میں کرتا ہے. یعنی قرض حسنہ دو. اللہ کہتا ہے میں 18 یعنی اربوں روپے ہم خیرات دے دیں گے
لیکن کیونکہ قرض حسنہ کا کمال بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا اجر بڑھتا ہے، دوسرا ضرورت مند کو ملتا ہے جو واقعی ضرورت مند ہوتا ہے. کسی این جی او کو بھی قرض دو اور آخرت پہ امید رکھو بے شک اس کی حسنہ قرض. تو یہ ترغیب اس لیے دی گئی تھی کہ دیکھیں زنا کے مقابلے میں اس کا انسٹیٹیوشن ہے شادی، سود کے مقابلے میں قرض حسنہ کا انسٹیٹیوشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول نے کھولا. تو اگر فرض کریں میری زکوٰۃ ₹1,00,000 نکلتی ہے اور آپ قرض، اب میں قرض حسنہ دے زکوٰۃ تو علیحدہ چیز ہے، زکوٰۃ تو محل ہے، زکوٰۃ کے ساتھ نہیں ہوا، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو محل ہے نا، وہ تو محل پہلے تو محل نکالنا 2.5%. خیرات جو دینا خیرات اگر آپ قرضہ دیں، آپ ₹1,00,000 ہے نا، تو اللہ کے یہاں 10 لاکھ ہو گئے، سود دیں گے تو 18 لاکھ، قرض حسنہ دیں گے تو 18 لاکھ. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، بڑا سمپل سا دنیاوی سوال ہے. جاوید میاں داد صاحب، میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ میں اپنے ایم ڈی سے یا سی ای او سے ڈرتا ہوں، آپ ہو سکتا ہے چیئرمین کرکٹ بورڈ سے ڈرتے ہوں، چیئرمین کرکٹ بورڈ پریزیڈنٹ سے ڈرتے ہوں، اور یا صاحب چیف سیکرٹری سے ڈرتے ہوں، کوئی آدمی بینک کے پریزیڈنٹ سے ڈرتا ہو، کوئی بابا جی سے ڈرتا ہو، لیکن کلیکٹیولی اگر میں دیکھوں تو کیا میں حق بجانب نہیں ہوں کہنے میں کہ ہم خدا نخواستہ اللہ سے نہیں ڈر رہے اور اس کے احکامات پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے جو اگر دیکھی جائے گی یار، تو نعوذ باللہ پھر کیسے اچھا ہوگا ہمارے ساتھ؟ قرآن مجید تو بڑا کلیئر ہے اس میں میاں داد صاحب. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مبشر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو آپ نے مجھے کہا، میں خدا کی میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بے شک مجھے یہ پتا ہے کہ دیکھیے جو بھی چیز ملتی ہے آپ کی غلطیوں سے، اور آپ کو جو آپ غلط کام کرتے ہیں اس کی مار پڑتی ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے جائیں، آپ کو ڈرنے کی کبھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ایک جو مطلب ہوتا ہے، ایک مقصد کی وجہ سے 1000 مقصد ہوتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج ہم اس چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں، اس چیز کے اوپر مر رہے ہیں جو ہم نے ساتھ نہیں لے کے جانی. آج تک پتہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی، میری زندگی ہماری کب تک کی ہے. اس کے بعد عیش کون کرے گا؟ محنت تم نے کی، سب کچھ تم نے کیا، اس کے بعد خالی ہاتھ ہی جانا ہے. تو سب سے پہلے بات، اگر جو آدمی صرف سب سے پہلے یہ سوچ لے اور اس پہ ایمان لے کہ یار میں نے اس دنیا سے آیا تھا خالی ہاتھ اور خالی ہاتھ جانا ہے. جب خالی ہاتھ جانا ہے تو آپ دیکھیں آپ کتنی چیزیں اچھا کر سکتے ہیں. اگر جب میں ہی برا ہوں، میں کرنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر مجھے دنیا کچھ بھی کر لے اور میرا ہر چیز جو ہے پھر اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، ہر چیز کو بھول جاتا ہے. اگر اللہ کا خدائے خوف جس کے دل میں ایک میں کہتا ہوں پوائنٹ بھی ہوگا نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی رائے راست پہ وہ ضرور آ جائے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک چیز کی وجہ سے آپ کو پتا 50 چیزیں صحیح ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ نے سود کی بات کی، میں نے اسی پہ کہا کہ اگر وہی سود کا پیسہ آج لوگ رو رہے ہیں. میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں کہ آج جس طرح کی مہنگائی اور ہر چیز بڑھ گئی ہے، جو کل انہیں پیسہ مل رہا تھا، کل تک وہ صحیح تھے، آج وہ رو رہے ہیں کیونکہ آج ان کا گزارا نہیں ہوگا. آج وہ یہی سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے اس کو کسی چیز میں ڈالا ہوتا تو آج ہماری چیزیں 400 گنا اوپر نہیں ہوتی اور ہمارا کام بھی اچھا ہو رہا ہوتا. تو اس کا بیسک جو وجہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے. سود کی وجہ کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ لوگ سانپ نہ بن جائیں، اپنا پیسہ اپنے اندر لے کے پھینک نہ جائے. ایسا کیا جاتا ہے، اللہ دیتا ہے کہ لوگوں کو بانٹو. میں اللہ سے یہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میں بانٹوں، میں لوگوں کو دوں. کیونکہ جس طریقے سے اس ملک میں اور اس طریقے سے غربت اور جو لوگ ہیں، ابھی کسی کو کسی چیز کا پتہ نہیں، جتنے نیچے گئے وہاں جا کے پتہ چل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے منع فرما دیا ہے اس کے بعد کوئی آرگومنٹ ہی نہیں رہتی، اور جو آرگومنٹ کرتا ہے وہ فضول ہے، وہ بیکار آدمی ہے. اس کو کرنے کا کوئی اللہ کے احکامات سے لڑ رہے نا جی، فائدہ ہی نہیں. رائٹ. میاں داد صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. محمودہ مرتضیٰ اور عوریہ مقبول جان ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. عوریہ صاحب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس سے پہلے میں میمونہ بی بی سے ایک سوال کر لوں. لیکن انٹرسٹنگ میں نے اپنی دکھانی کہ جو آپ قرض حسنہ کی بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، اسرائیل کے اندر این جی اوز ہیں جو قرض حسنہ دے رہی ہیں لوگوں کو، انٹرسٹ فری لونز دے رہی ہیں. ہمارے ہاں تو حکومت بھی لون دیتی ہے جس پہ ووٹ مانگ رہی ہے، یوتھ لون، تو وہ سنسیئرلی
حد سے زیادہ سود لے رہے ہیں. نہیں آپ اندازہ کریں ہوگا. اس میں ایک ایگریمنٹ، اس میں ایک کلوز ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 8% جو دے رہے ہیں نا، اس میں 7% گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی شرائط کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہیں. وہ ہوئیں گی. جس دن IMF نے کہا نا یہ سبسڈی بند کرو، تو اس غریب آدمی نے جس نے 2 لاکھ لیا ہے، 5 لاکھ لیا نا، اس نے 15% دینا ہے. میمونہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ ہمیں کب یقین آئے گا کہ مسلمان ہونے کے لیے صحیح طور پہ عاشق رسول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں ان کے احکامات، جو obviously اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کرام کے تھرو اللہ تعالیٰ، تمام انبیاء نے جو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات تھے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. تو یعنی کب ہمیں یقین آئے گا اور کب ہمیں اتنی عقل اور سوجھ بوجھ آئے گی کہ ہم نے منوان ان کو ماننا ہے، ورنہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہیں؟ دیکھیے، اب کب آئے گا تو ہم آپ سے ہی شروع کر سکتے ہیں، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے ہم پہنچا سکتے ہیں. اور میں ایک اسلامیات کی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، آپ ایک میڈیا اینکر ہونے کے ناطے، اولیاء صاحب ماشاءاللہ جس فیلڈ میں ہیں وہاں پر ہم اپنی آواز کو پہنچا ہی سکتے ہیں، اور کم از کم اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کہیں اس کا جیسے بھی ہم احتجاج کریں، جہاں تک کر سکتے ہیں کریں، اس کا بائیکاٹ کریں، اپنی زندگیوں میں کیسے نکالیں، اور جو لوگ ہمارے بس میں ہیں ان کو سمجھائیں کہ ہماری تمام تر عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے اندر اس کے حلال نہیں جا رہا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے عذاب کو، میرے غصے کو بھڑکا دیتے ہیں جب ان کے پیٹ ناحق رزق سے، حرام رزق سے پلے ہیں، ان کے ہاتھ ناحق خون سے رنگے ہیں. تو ہم لوگوں کا تو وہی حال ہے. ایک طرف ہم اللہ کے دشمن بن کے کھڑے ہیں، اس کے مقابلے پہ اترے ہوئے ہیں، سرکشی دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم سے حکم عدولی کر کے دکھا رہے ہیں، سرکش ہو کر عاشق بن رہے ہیں. نعوذ باللہ، یہ کون سا عشق ہے؟ یہ تو منافقت ہے. یہ تو عام دنیا داری میں بھی، یہ تو عبداللہ بن ابی بھی کر رہا تھا، تعلق ہے. عبداللہ بن ابی بھی یہی کر رہا تھا. ہم یہ کہیں کہ ایگزیکٹلی عبداللہ بن ابی نے تسمہ اٹھائی تھی کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں کھڑے ہوتے تھے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اور محبت میں تصویریں کہا کرتا تھا کہ آپ جیسی شخصیت، آپ کا خاندان، آپ کا علم، اور اس کے بعد کرتا کیا تھا. ہم وہی کر رہے ہیں، ہمارا یہ کردار ہے. ہم کیسے سدھریں گے؟ نعرے یا محبت کے الفاظ یہ تو نہیں کافی ہے نا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے. ہم لوگوں کو کر کے دکھانا ہوگا، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہوگا. اور 7 مہلکات، 7 ہلاکت کر دینے والی چیزیں، اس میں سے سود بھی ایک ہے، شرک ہے، سود نمبر 2 پہ ہے. تو جو یہ کھائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں سود شرک کے بعد آیا ہے. تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اگر آپ نے بیڑا اٹھایا ہے ہم آپ کے پیچھے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میں چاہتا ہوں سارے ساتھ ہوں، کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، سارے ساتھ ہوں، کیونکہ قرآن مجید کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت کے دن تک ہے. اور یہ قرآن مجید کے احکامات ہیں، یہ ہماری کوئی آپس کی ہوئی باتیں نہیں ہیں. اور میں اولیاء صاحب سے ایک سوال میں نے پڑھا، بارش کا پہلا قطرہ تو بنے ہونا. جی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑے دکھ کی آپ کو بات کرتا ہوں. ہماری ایک بڑی عزیز بہن کہہ لیں، آپ ہمشیرہ کہہ لیں، حمیرہ اویس ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا اس کے اوپر، اور پارلیمنٹ میں پنجاب اسمبلی میں منی لینڈرز بل انہوں نے کیا. لیکن اسی ڈٹائی، اسی بے شرمی اور اسی بے حیائی کے ساتھ منی لینڈ کیا جا رہا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ خود وہ منی لینڈر بل جو ہے پاس کیا ہوا اس کی مخالفت کر رہی ہے. یعنی اپنے قول و فعل کے تضاد کی بات کر رہا ہوں میں.
کس طرح اللہ تعالیٰ اس حکومت کو یا ان حکمرانوں کو اس سے پہلے ان کے مشرف پیریڈ میں ہوا تھا. نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تو وہی کر رہے ہیں نا, بینکنگ پروسیجر چل رہی ہے آپ نے. اچھا, اصل مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ سچویشن یہ ہے, جب تک آپ پورے کے پورے سسٹم کو سب سے بڑی جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے کہ آپ کا آج 10 روپے ہے نا, کل وہ 5 روپے رہ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منی کی جو ہے نا, جو جس انٹرنزک ویلیو آف منی کی 5 قسمیں بتائی ہیں. آپ نے فرمایا سونا ہونا چاہیے, چاندی ہونی چاہیے, گندم ہونی چاہیے, چاول ہونا چاہیے, کھجور ہونی چاہیے, اور ساتھ نمک بھی آپ نے شامل کیا. انٹرنزک ویلیو آف منی جب تک نہیں ہوگی, بلکہ ہوا یہ تھا کہ بلال ایک دفعہ کھجوریں کچھ لے کے اچھی تھی, آپ نے پوچھا بلال یہ کہاں سے لائے؟ حضرت بلال کی بات. حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال کہاں سے لائے؟ حضرت بلال جو تھے نا جی, وہ اتنے پیارے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ان کی آواز پسند تھی, تو ہم ان کا نام ایسے کیسے لیں؟ آپ نے فرمایا, بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس خراب کھجوریں تھیں, تھوڑی سی کم کوالٹی کی تھیں, تو میں اس کو بدل کے اچھی کوالٹی میں لے کے. آپ نے فرمایا بلال ھذا ربا, یہ سود تم نے کیا ہے. یعنی انٹرنزک ویلیو جہاں اللہ ڈٹرمن کرتا ہے ان 5 چیزوں کی, مت بدلو اس کو. چاندی کو چاندی کے ساتھ بدلو, سونے کو سونے کے ساتھ بدلو, کھجور کو کھجور کے, تو اس قسم کی کھجور. اس حد تک پیورٹی کو ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے رسول نے اس کو منع فرمایا کہ کہیں سود کا شائبہ نہ آ جائے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کاغذ کے نوٹ جس ہے, جس میں اب یہ کاغذ کا نوٹ میں اور آپ چھاپوں, برٹن ووڈ ایگریمنٹ تھا IMF نے کیا کہ صرف حکومت کرنسی, یہ جھوٹا کاغذ ہے حکومت چھاپ سکتی ہے, میں اور آپ چھاپیں گے مجھے بند کر دیں گے, جیل میں بھیج دیں گے. حالانکہ میرے پاس ہوتا ہے سونا ہو, حکومت کا نہیں ہے. یہ وہ پورا سسٹم ہے کہ جو ڈیزائن کیا گیا ہے اور جس کے تحت پوری کی پوری حکومتیں سود لیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں. 42 میں برٹن ووڈ ایگریمنٹ آیا سر, اس کے بعد سود کا سسٹم دنیا پہ شروع ہے. اس کے تحت انٹرنیشنل قرضہ مسٹ ہے ہر ملک کے لیے. یعنی آپ نے قرضہ لینا ہے تاکہ کل کو اگر میں اٹھوں تو میں سود کے خلاف کہنے تم نے فلاں ملک کا قرضہ دینا. 1947 سے پہلے اس ملک پر, یعنی پیدا ہونے سے پہلے غلام 1947 سے پہلے اس ملک پر کوئی سود کا قرضہ نہیں تھا, ایک آنے کا قرضہ نہیں تھا. اور اس ملک کے اندر دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم بنا ہے, اس دنیا کے اندر سب سے بڑا ریلوے سسٹم بنا ہے, اس کا ڈاک کا نظام بنا ہے, اس کے اندر اسپتال بنے ہیں. یہ اکیلی مال روڈ نہیں بنا سکتی خیر نواز شریف کی گورنمنٹ ہو یا پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہو. جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے نا, ایک ہائی کورٹ کی بلڈنگ بنا لیں, لواری ٹنل نہیں بن سکی تھی. 27 ٹنلز ہیں اکیلی سبی سے کوئٹہ تک کے, اس کے اندر 5 کروڑ پاؤنڈ لیوی لے کے جاتا تھا اس ملک سے انگریز. اس کے باوجود یہی کے ریسورسز آج ہماری اکانومی پہ لعنت اس لیے سے برس رہی ہے کہ بنیادی طور پہ ہم نے سود کا کاروبار شروع کیا اور سود کے سارے معاملے کے اندر آئے. ہمارے پاس ایک ٹنل نہیں بنتی, ایک ٹنل, انہوں نے 35 ٹنل بنائے تھے. تو یہ اسی, اور انکم ٹیکس کو نہیں ہوتا تھا, کسٹم ڈیوٹی کو نہیں ہوتی تھی, سمپل لینڈ ریونیو 9% کے قریب ہوتا تھا, ابیانہ اور مالیہ, بس اس کے اوپر پورا ملک چلتا تھا. اور پورے ملک کے صرف تھانے چلتے تھے, ڈپٹی کمشنر کے دفتر چلتے تھے, بڑے سے بڑے فلیگز ریلوے کے. پتہ ہے آپ نے میری سوچ کو تقویت تو چاہیے, کیونکہ آج ہم نے یہ بھی پلان کیا ہوا تھا. آج تو وقت کم ہے, اس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے. کہ میرے پاس پورا ایک بزنس پلان ہے کہ اگر آپ ایگریکلچر پہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں. اچھا, اس میں ہوا کہ اب ہمارے ساتھ اتنا ظلم نہیں کیا سودی سسٹم, اس نے جتنا افریقہ کو تباہ کیا. افریقہ کی اس وقت جو ایگریبل لینڈ ہے یہ کچھ 15 گنا زیادہ ہے آج سے 50 سال سے. ان کو کہا کیش کراپس ہوگا. کیش کراپس نہیں ہوتی, یہ جو سویابین آئل, اب وہ جہاز کھڑے ہوتے ہیں, وہ سویابین آئل لوگ آتے ہیں, کاغذ کی بوریاں ان کو دے جاتے ہیں, یہ نوٹوں کی جو $1,00,000 میں چھپ جاتی ہیں اتنی ساری. اب تم نے آٹا لینا 1 بوری واپس, تم نے چاول لینے 1 بوری واپس. اب وہ پورے کا پورا افریقہ قحط کا شکار ہے. یعنی بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ کس کی کرنسی امیر ہے اور کس کی کرنسی غریب ہے. نائجیریا 1.5 گنا زیادہ تیل ہے اس کے پاس سعودی عرب سے, اس کی کرنسی امیر ہے. اور فن لینڈ اور آئس لینڈ جہاں گھاس نہیں اگتی اس کی کرنسی جو ہے وہ امیر ہے. مطلب اس طرح سود کے پورے سسٹم کو انہوں نے گنجا کر کے تباہ برباد. میمونہ جی مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انبیاء کرام نے جو پیشے اپنائے ان میں 3 پیشے جو میری یعنی اسٹڈی کے مطابق ہیں, ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہوں. ایک تو انہوں نے شیپرڈ کا کام کیا, یعنی آپ نے چرواہوں کا کام کیا, بکریاں چرانے کا, اور یہ سارے کام کیے.
تجارت کا کام کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اس کے بعد وہ جو ہے کھیتی باڑی کی. یعنی یہی 3 کام جو ہیں ہمارے یعنی جتنے مسلم امہ ہے اور ممالک ہیں ان میں ان 3 کاموں کے اوپر کوئی زور نہیں دیا جاتا. کیا ہم واقعی عاشقان انبیاء ہیں، تمام نبیوں سے عشق کرنے والے ہیں، کہ ہم ان کے کیے ہوئے کام جو ہے ان سے دور رہنا چاہتے ہیں؟ مبشر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے جو بات کہی تھی وہ آپ کی بات کا جواب ہے کہ میں نے مغرب میں مسلمان دیکھے ہیں بغیر اسلام کے، اور میں نے مشرق میں مسلمان دیکھے ہیں بغیر اسلام کے، اور مغرب میں اسلام دیکھا ہے بغیر مسلمانوں کے. بات یہ ہے کہ یہی 3 طریقے پوری دنیا نے اپنائے ہیں، اور وہ اپنی اپنی قوموں کو اسی پر لونز دیتے ہیں بغیر انٹرسٹ کے. فارمنگ آپ دیکھیں امریکہ میں جا کر کہ دور دور کے علاقوں میں وہ آپ کو فری میں لینڈ دیتے ہیں. کینیڈا دیتا ہے، آسٹریلیا دیتا ہے، نیوزی لینڈ دیتا ہے، سارے دیتے ہیں. کینیڈا میں دیکھیں آپ، امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، اور ہمارے ملک میں بیچارہ کسان سب سے بڑا مظلوم ہے. تو یہی 3 چیزیں ایسی ہیں، کھیتی باڑی ہو یا یہ مویشی کا کاروبار ہو، جانور پالنے کا، یا کسی قسم کی بھی تجارت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 90% نفع تجارت میں ہے اور 10% نفع باقی ہر کام میں ہے. یعنی آپ جتنی بھی جاب کرتے ہیں، جو بھی جاب کرتے ہیں وہ 10% میں آتی ہے. 90% نفع تو ہے ہی کاروبار میں، اور ہم اگر کاروبار کریں گے اور ایمانداری سے کریں گے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت پاک کے اتباع بھی ہوگی. اور آپ نے فرمایا کہ ایماندار تاجر تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو یہ اتنی بڑی باتیں ہیں، یہ ہمارے ہی لیے تو ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو نکلنے کے لیے تیار کر لیں اور ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے دین میں جو باتیں بتائی ہیں وہ دوسری دنیا نے لے لی ہے، اور ہمیں صحیح دامن ہم بیٹھے میں ہماری اپنی روایات، ہماری اقدار، ہماری شریعت، ہمارے دین اساطیر سب ہم سے کھوئے ہوئے ہیں، اور ہم خود کوئی بھی گھوڑے بنے ہوئے ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے. وہ آپ نے شروع میں الفاظ بولے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، ہمارا تو وہ حال بھی نہیں ہے. ہمیں تو خود کو پتا نہیں ہے کہ آئندہ نسل اپنے آپ کو کیا کرے گی. ہم ایک جنریشن کا خود کو بچا لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم کہاں جا کر رکیں گے، کہاں جا کر ٹھہریں گے؟ صدقہ جاریہ تو یہی ہے نا. اصل انٹرسٹ اگر آپ کو چاہیے، اصل انٹرسٹ آپ کو چاہیے تو وہ تو یہی ہوا نا کہ آپ کی اولاد آپ کے جانے کے بعد نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، تو وہ بھی آپ کو ایک ثواب ملے گا، اس کا 1% جو ہے اس کا کچھ حصہ. جی یہ دفتر تو بند ہوتا ہی نہیں. دیکھیں آپ کا جو اعمال کا دفتر ہے وہ بند ہو جاتا ہے جو آپ نے کیے ہیں. 3 دفتر آپ کے کھلے رہتے ہیں. آپ کی نیک اولاد ہے، وہ دعا کر رہی ہے، صالح اولاد جو ہے دعا کر رہی ہے آپ کے لیے، نماز پڑھ رہی ہے، علم دین کا آپ کے کھاتے میں نیکی لکھی جا رہی ہے، یعنی آپ کے اعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی نیک کام، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت کوشش میں ہے کہ کسی طرح وہ ہمیں بخش دیں. ہم کوشش میں ہیں کہ ہم لڑتے رہیں. اور یہ مقبول جان ہمارے ساتھ ہیں، میمونہ مرتضیٰ ہمارے ساتھ ہیں، بابا جی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وی کم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. اور یہ سب ٹائم کی قلت ہے. میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے صرف، اور یعنی اس پہ مزید پروگرامز ہمارے جاری ہیں. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تو اب ہم نے، جیسے وہ میمونہ نے کہا کہ ہم نے تو عہد کر لیا، ہم تو آئیں گے. آپ نے اعلان کر دیا، ہمیں جزا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جو ہمارے فرائض ہیں ہمیں وہ تو پورے کریں نا پہلے، پھر ہم جزا مانگے. پہلے نہیں، اللہ کی سائڈ پہ تو کھڑے ہو گئے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے. میرے بزرگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے نماز پڑھنے جاتے تھے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ قبول کرے. کہتا ہے جو توفیق دیتا ہے وہی قبول بھی کرتا ہے. کون سا اپنی مرضی سے پڑھ رہے؟ تو جس نے توفیق آپ کو دی ہے اس نے قبول کر لیا. بات یہ ہے کہ میں امریکہ کو میں نے بڑا اسٹڈی کیا. اسرائیل کی تو ہم نے مثالیں دے ہی دی ہیں. امریکہ میں وہ 16.5% سے 0.5% تک کو لے آئے ہیں، اور اس کے بعد یورپ نے ان کو فالو کیا ہے، پھر اسکینڈینیوین کنٹریز فالو کر. یعنی وہ لوگ ایک بات پہ
یعنی اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ سود جو ہے ایونچولی ان کی اکانومی اس کو لے کے بیٹھ گیا 1999 اور میں وہ جاپان انٹرسٹ فری اکانومی پہ آ رہے ہیں. 1999 میں جاپان میں آیا تھا زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی. انہوں نے زیرو کیا تھا سر. اور ان کا تھا ہماری جاپان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی اگر ہم سود پہ رہے. دنیا کا ہر اکانومسٹ کینز سے اٹھا لیں اب تک جتنے بھی فیلڈ مین تک وہ کہتے ہیں بدترین چیز کسی اکانومی کو روکنے کے لیے وہ سود ہے, تباہ کرتی ہے. یعنی آپ خود سوچیں نا کہ ایک جو آپ یہ شوگر آپ 100 کلو کی کھاتے ہیں نا, 100 روپے کلو کی لیتے ہیں, اس میں کو 45 روپیز جو ہے سود کے ہوتے ہیں. یہ صرف ایک دکاندار نہیں, اس کیمیکلز پہ بھی سود لگا, کمپاؤنڈ ملا کے 45 روپے سود دے رہے ہوتے ہیں ایک. یہ ہے پورا سسٹم. ویری کوئکلی مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمیں ہر حال میں ہر اس شخص کا گریبان پکڑنا ہوگا کہ جو ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ نہیں سود کے بغیر گزارا نہیں ہے. دیکھیں آپ سوچیں, آپ بازار میں نکلتے ہیں, اللہ کے خلاف اعلان جنگ کا بل بورڈ لگا ہوا ہے, اللہ کے خلاف اعلان جنگ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اللہ کے اعلان جنگ کی اسکیمیں چل رہی ہیں, اللہ کے خلاف اعلان جنگ کی حکومتی اسکیمیں چل رہی ہیں. اس کے باوجود بھی میرا دل اگر کراہت نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان ختم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے میں بڑے حوصلے سے ایک بات کر رہا ہوں, اس پروگرام کا مین سپانسر ایک بینک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسلام چھوڑ دے, بے شک چھوڑ دے, مجھے اللہ تعالیٰ دے دے گا, بالکل دے گا اللہ. ٹھیک ہے نا, مجھے کوئی ایسے مجھے پیسہ نہیں, میں خود سود نہیں لیتا تو میں اپنے پروگرام پہ کیا سود کا کام کروں. تو آپ سوچیں کہ کسی کو کراہت نہیں ہوتی اللہ کا, یعنی اور یہ صاحب الحمدللہ آج تک میرا کوئی اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے جس میں سود لیتا ہوں, اور الحمدللہ میں بہت سود لینے والوں سے زیادہ امیر ہوں. اللہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ نے وعدہ, اللہ کا وعدہ ہے سر. آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے 3 درجے ایمان کے بتائے, من را من کو من کے وجزر روپے جدے. اگر کسی برائی کو دیکھو تم ہاتھ سے پکڑ کے روک دو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, استطاعت نہیں ہے میرے جیسا بولنے, فَبِاللِّسَانِ, زبان سے بات تو کرو, دل سے تو کرو. اچھا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر استطاعت نہیں رکھتے فَبِقَلْبِ, دل میں تو برا کہو. اب فرمایا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا نچلا ترین درجہ ہے, اس سے نیچے ایمان ہے ہی نہیں. ہم روز دیکھتے ہیں یہ برائی, ہم روز یہ دکانیں کھلی دیکھتے ہیں اللہ کے خلاف جنگ کی, ہمیں دل کو کراہت. میمونہ مرتضیٰ آخری منٹ ہے, مجھے آپ کے کلوزنگ ریمارکس چاہیے سود کے اوپر. بس میں تو یہی کہوں گی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنا آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, کھڑے ہونا ہے, اور قیامت کے دن ہم کس منہ کو لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے اور کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کر پائیں گے جب ہم اس دنیا میں پوری عمر ان سے دشمنی اعلان کرتے رہے اور اپنی اولاد کو حرام رزق پر پالتے رہے. بس میرا یہ کہنا ہے کہ اس بات پر ذرا سا غور کریں, لمحہ فکریہ ہے. اور دوسرے یہ کہ اس کا کم تر درجہ جو ہے وہ ماں سے بدکاری ہے, تو کتنی گھن اور کراہٹ کی بات بھی یہ سوچ میں بھی نہیں آ سکتی. اس کو ہم لوگ ڈیلی یوز میں لائے ہوئے ہیں اور اس کو ٹھنڈے پیٹوں ہضم کیے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی شرم و غیرت اس پر نہیں ہے, بلکہ جو آواز اٹھائے اس کو دبانے کے لیے بھی اسی سود میں سے پیسے پکڑا دیے جاتے ہیں. تو یہ اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو کوشش بھی کرنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, احتجاج بھی ریکارڈ کرانا چاہیے, اور جہاں تک جا سکے جانا چاہیے. رائٹ میمونہ مرتضیٰ, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور جاوید میاداد آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں خاص طور پہ اس ایپیسوڈ میں جوائن کرنے کے لیے. اور مقبول جان, مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے بفور آئی کلوز دا پروگرام ٹوڈے, کہ آپ, میں, عمیرہ, میمونہ, ہمیں جتنا مرضی لوگ ہمارا مذاق اڑائیں, جتنا مرضی ہمارے لان تان کریں, ہم نے چاہے ہمیں اکیلے کھڑے ہو کے احتجاج کرنا پڑے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے, سود کے خلاف, سود کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف ہم نے اعلان جنگ کرنا ہے. سر یہ ایک بات یاد رکھیے, اس میں آواز اٹھانا شرط ہے, کامیابی شرط نہیں ہے. وہ اس کی وجہ وہ اللہ کا کام ہے دینا, اس کے کام میرا کام اللہ کا. قیامت کے دن ہزاروں پیغمبر ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا, وہ فیل نہیں ہوئے, ان سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں. ہمارے پیچھے لوگ فیل ہوئے, ہمارے پیچھے ایک بھی نہ چلے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت بلند کرے. آمین. اور یہ صاحب آپ کا شکریہ. بابا جی آپ کا بھی شکریہ, کم از کم آپ آج اتنا تو عہد کر لیں کہ آپ اپنے سارے اکاؤنٹس پہ سود دینا بند کر دیں گے اور انٹرسٹ نہیں لیں گے. چلیں یہیں سے اچھائی کی شروعات کر لیتے ہیں, باقی تو پتہ نہیں آپ نے کب کرنی. تو انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.
ہیں.